خالق کائنات کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس رمضان کو پا لینے کے بعد اس کی باسعادت گھڑیاں خوب جو ہے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، دن کے اندر سارا کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کے پاک کلام سے تلاوت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ اب جناب قیام اللیل کے اندر کھڑے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصوم جندن، یہ روزہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر چلا جائے گا تو قیامت والے دن قرآن پاک اور روزہ، یہ دو چیزیں انسان کے لیے جہنم سے ڈھال ہیں۔ خود حدیث مبارکہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ انسان کے لیے ڈھال بنے گی۔ روزہ کہے گا یا اللہ، یہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، الگ کمرے میں پھل فروٹ کھانا مختلف چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ ان کے قریب نہیں چاہتا تھا کہ خالق کائنات ناراض نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کسی حالت میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح رات کو قیام کرتا تھا تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قرآن مجید اور یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقاعدہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کو پا لیا، اور اس کی یہ جو سعادت بھری گھڑیاں ہیں یہ اتنی قیمتی ہیں۔ فرمایا لوگوں کہ رمضان المبارک کے آتے ہی خالق کائنات آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان لعین کو جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حال پہ بھی رحم فرمائے جو رمضان المبارک کو پانے کے باوجود پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں کے اندر 1% بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح غفلت کے اندر اپنی من مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کو پائے اور پھر پورا اس کا اہتمام کرے۔ اس کے اندر تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ فرمایا کہ لوگوں اگر تم روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد اس کے پورے اجر کو سمیٹنے کے لیے سارے لوازمات پورے کرتے ہو، شام کو ایک آدمی بازار سے 1 پیا کھجوریں لیتا ہے اور وہ 50 آدمیوں کے اندر ایک دانہ کھجور کا تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اس کھجور کے ساتھ یہ ساتھی روزہ افطار کریں۔ اب فرمایا اس نے بے شک ایک کھجور کا دانہ دیا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کی رحمت کتنی وسیع۔ فرمایا ایک کھجور کا دانہ اس نے 50 لوگوں کے اندر
اندر تقسیم کر دیا، ایک ایک دانہ۔ فرمایا اس نے 50 لوگوں کے روزے کے برابر ثواب حاصل کر لی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جناب ہم نے تو روزہ رکھا تھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور اس نے جناب 50 روپے کی کھجوریں لے کر جناب سب کا اجر سمیٹ کر لے گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کے ثواب کے اندر، آپ کے اجر کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی رحمت سے اس کو بھی نواز دوں گا کہ جس نے میرے مہمانوں کا روزہ، میرا مہمان آپ کے پاس بن کر آیا تھا، آپ نے اس روزے کی وجہ سے اس کا اتنا اکرام کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک ایک کھجور کا دانہ دے کر جس نے سب کی اختیاری کروا دی، اس سب کے برابر اس کو بھی اجر مل گیا۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جنہیں ذرا برابر ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ اپنی من مرضی کے مطابق رمضان المبارک آیا اور پھر اسی طرح گزر کر چلا گیا، لیکن وہ اس سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اس کا ایک روزہ بھی بغیر کہ کسی شرعی عذر کے، جان بوجھ کے نسوار کی خاطر، شادی اور خوشی غمی کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، غفلت کر گیا، تو فرمایا کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کائنات کے اندر جتنی عبادات آپ کر لیں، جتنی عبادت کریں، جہاد کوئی تھوڑا کام نہیں ہے جہاں انسان اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، پیسہ کتنا انسان کو عزیز ہوتا ہے، یہ سب کچھ لٹانے کے بعد، جان لٹانے کے بعد ان کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ لوگوں، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے اندر یہ مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا اجر بھی میرے فرشتے دیں۔ فرمایا نہیں، کہ اس کا اجر، یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، 8 دروازے جنت کے 8، لیکن جس طرح دنیا کے اندر کسی بڑی تقریب کے اندر جناب پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ بلائے گئے ہوں، لیکن ان کے لیے، بادشاہوں کے لیے اسپیشل ایک علیحدہ گیٹ رکھا جاتا ہے۔ کسی سٹیج کا کوئی عام جلسہ ہو تو اس کے لیے سٹیج بنایا جاتا ہے، تو علماء کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے اسپیشل علیحدہ ایک راستہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ اس طرف سے آئیں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میری کائنات کا یہ چھوٹا سا نظام ہے، اس کے اندر آپ ان کو چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آؤ میں تمہارا استقبال اس کے لیے اس انداز میں کروں گا کہ میں نے اسپیشل دنیا والوں کو بتا دو، یہ اعلان کر دو کہ میں نے تمہارے لیے باب الریان، جنت کا ایک خاص دروازہ اسپیشل پروٹوکول کے لیے بنا کے رکھ دیا ہے، جہاں صرف اور صرف روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں گزر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کو پائیں اور پھر اللہ کے مہمان بن کر اس باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، وہ ایک ایک انسان کے دل کے ارادے تک سے واقف ہے کہ یہ کون انسان کس حد تک کیا کچھ کرتا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، یہ آپ سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے۔ اور فرمایا کہ جو ان روزوں کو اچھے طریقے سے رکھے، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
پھر اسی آیت کے مبارکہ کے آگے فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ جو بیمار ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، سفر پہ ہے، حاملہ عورت ہے، اس طرح وہ لوگ جو بیچارے بے حد مجبور ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے ان کو چھٹی دے دی ہے۔ اگر وہ اس حالت میں ہیں، شرعی عذر کے مطابق روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے بیمار اور لاچار ہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، جو لوگ اس کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں، جو اس کے اندر نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں یا سفر کے اندر ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے اندر ان کو چھٹی ہے، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، پھر ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں، پھر بھی ان کے لیے اجازت، سبحان اللہ۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اسی طرح نابالغ چھوٹے بچوں کے لیے فرمایا کہ نہیں، یہ بیچارے چھوٹے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن فرمایا کوشش کریں، شوق دلوائیں، بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں جو طاقت رکھتے ہو، ورنہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، ان کے لیے بھی رعایت ہے، مسافر ہیں۔ نبی مہربان، میں آج پڑھ رہا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، کچھ صحابہ نے بہت دور کا سفر، پیدل سفر تھا، اس میں روزہ رکھ لیا۔ جب وہاں جا کر کیمپ لگانے لگے تو ایک دو ساتھی گر گئے، روزے کی حالت میں تھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں آپ اتنا اپنے آپ کو بوجھ میں ڈالتے ہیں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو ان دنوں کے بعد بھی یہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس انداز میں نہ گھلا دیں کہ زندگی جو ہے وہ موت اور حیات کی کشمکش میں چلی جائے۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک کے اندر صرف اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہیں ہے کہ اللہ نے روک دیا، خبردار میں نے روزی کا ذمہ لیا تھا، اب میرے پاس مٹیریل کم ہو گیا ہے، اولاد زیادہ ہے دنیا کے اندر لوگوں کی، تو جناب ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، ایک مہینہ آپ بند کر دیں۔ نہیں، خالق کائنات انسان کو اس کے اندر ہمدردی سکھاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھو جن کے پاس صبح کا کھانا ہے اور شام کا نہیں ہے، جن لوگوں کے فاقے کے اندر زندگی گزر رہی ہے، جو لوگ تنگ دست ہیں، ان کا بھی احساس ہو۔ پھر اسی طرح مال کی زکوٰۃ جس طرح ہے، اسی طرح فرمایا کہ کم از کم اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کے جسمانی اعضاء جو ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ اور اب تو باقاعدہ غیر مسلم نے بھی اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو ان کے سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ جو سال کے بعد ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو اس کے صحت کے اوپر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس کے جسم کے وہ پورے وہ اعضاء جو اس خوراک کو ہضم کرتے ہیں، جو خون بناتے ہیں، جو نالیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ پورے 15 یا 14 گھنٹے انسان کا جسم وہ معدہ خالی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب خوراک پہنچتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، پھر اس کی وہ پورے جسم کے اعضاء، وہ رگیں جو خشک ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ تر ہونے کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اپنا کام شروع کرتی ہیں، تو انسان کی جسم کے اندر جو صحت کا معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک صرف روزہ نہیں، پھر یہ انسان کو ہمدردی سکھاتا ہے، حسن سلوک سکھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں پورے 11 مہینے کبھی آپ کو اتنی دعوتوں کی کسی نے کوئی دعوت نہیں دی ہوگی۔ رمضان المبارک آتے ہی جناب لوگ آپ کو بلا بلا کر اپنے گھروں میں افطاری کے لیے، عمرے کی یا حج کی جن لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے، خوش نصیب ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ نصیب فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے
انگلیاں پکڑا کر لے جاتے ہیں، جناب آج روزہ ہمارے پاس افطار کریں۔ دوسری طرف سے دوسرے بچے آ جاتے ہیں، جناب ہمارے پاس روزہ افطار کریں۔ تو کیا میرا اور آپ کا چہرہ خوبصورت ہے؟ اس وجہ سے لے جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ ادھر پنجاب میں، پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ایک ایک کو بلا کر افطاری کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، پرخلوص طریقے سے جناب ایک ایک کی دعوت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جناب رمضان المبارک میں ہم ان لوگوں کو یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ آج ہم تمام جماعتی ساتھی، وہ رشتہ دار، دوست احباب ہمارے ہاں آج افطاری کریں تو ہم اللہ کے ہاں کچھ سرخرو ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص دین ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جناب یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ اور پھر خوش نصیب ہیں وہ رمضان المبارک والے لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کھا کر فرمایا کہ لوگوں، رمضان المبارک کے اندر جو انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے کی بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس کی منہ کی خوشبو اتنی مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ۔ لیکن افسوس جس نے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس روزے کو ترک کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فحاشی اور عیاشی کی خاطر اس روزے کو چھوڑ دیا، تو وہ اپنا انجام سوچ لے۔ فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ سفر میں تھا، رات کو سویا ہے، جاگ نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا، روزے کا وقت گزر گیا ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کوشش کیا کرو، سحری کھایا کرو۔ سحری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ تم سحری ضرور کھایا کرو، اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم پانی کا کچھ نہ کچھ حصہ، پانی کے 2-4 گھونٹ پی کر ہی سحری کر لیا کرو، لیکن سحری کیا کرو۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آج خود پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے اور آپ کے روزوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کھایا کرتے تھے، مسلمان سحری کھاتا ہے، سحری کے اندر برکت ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سحری ضرور کھایا کرو۔ اور پھر سحری کے اندر پورا سال آپ کو اتنا کھانے نصیب نہیں ہوتے جتنا سحری کے اندر یا پھر افطاری کے اندر۔ اچھا، تجربہ شدہ بات ہے، رمضان المبارک کے علاوہ 2 چیزیں 4 چیزیں اکٹھی کھا لیں، فوراً جناب ہیضہ ہو جاتا ہے، چلیں جی اب ڈاکٹر کے پاس، پھر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، صحت بحال نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت جناب 10 چیزیں آگے پڑی ہیں، سموسے بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، کھجور بھی کھا رہے ہیں، خربوزہ بھی کھا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، ساری چیزیں ایک ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن خالق کے کائنات نے فرمایا کہ اب میرے لیے یہ سب کچھ تو نے برداشت کیا ہے تو جاؤ، اب تمہارے لیے میں نے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ سب کچھ کھاؤ لیکن انشاءاللہ ہیضہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی۔ اور پھر فرمایا یاد رکھنا، روزے دار کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات نے 2 خوشیاں ایسی رکھی ہیں جو رمضان کے علاوہ کہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، فرمایا 2 خوشیاں جب انسان کے سامنے روزے کے لیے، افطاری کے لیے سامان، تازہ شربت، جناب بہت ساری چیزیں آگے پڑی ہیں، لیکن کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے اور گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، جتنا بھی اچھے سے اچھا کھانا پڑا ہو ہمت نہیں ہوتی کہ جناب میں کھا لوں۔ فرمایا کہ نہیں، کس کا انتظار ہے؟
اللہ کو کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ دیکھو یہ سب کچھ پڑا ہے اس کے سامنے، سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے حکم کی انتظار میں ہے۔ جو ہی میرا حکم ہوگا، آرڈر چلے گا، اس کے فوراً بعد جناب کھانا شروع کرے گا، ورنہ لے کے بیٹھا ہے کھجور، جب تک اذان نہیں ہوگی، خالق کے کائنات کا حکم آرڈر اوپر سے نہیں نافذ ہوگا، اس وقت تک نہیں چلتا، کوئی چیز نہیں کھاتا۔ تو اللہ کو اس کے اوپر کتنی خوشی ہوتی ہوگی، سبحان اللہ۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو خالق کے کائنات دو خوشیاں نصیب کرتے ہیں۔ ایک خوشی جب وہ کھانا افطاری کا کھاتا ہے، افطاری کے لیے کوئی بھی چیز سنت ہے، فرمایا کھجور کے ساتھ روزہ اختیار کیا کرو، اگر کھجور میسر نہیں ہے کوئی اور میٹھی چیز اور بھی کچھ نہیں ہے تو پانی کے ساتھ اختیار کیا کرو۔ فرمایا کہ پہلی خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب انسان روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے قیامت والے دن، سبحان اللہ۔ فرمایا جس وقت انسان خالق کے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے تو وہ انسان کتنا خوش ہوگا، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک گزر جائے گا، جیسے مسجد بن رہی ہوتی ہے نا جی، یا مسجد کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، جن لوگوں کو اپیل کی جاتی ہے یار مسجد کا سپیکر خراب ہے جناب کوشش کریں سارے ساتھی تعاون کریں، اب کسی نے 10 روپے دیے نا، کسی نے 50، کسی نے 1000، کام تو ہو گیا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس میں کتنا سعادت حاصل کی ہے، دوسروں نے کتنی حاصل کی ہے۔ جس نے جتنا کچھ کوشش کی اتنا اس نے حاصل کر لیا، لیکن یہ فرض نہیں تھا، یہ فرض ہے روزہ۔ اس کے جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ نماز روزہ ہے، لیکن فرمایا جو شخص جان بوجھ کر روزے کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ، فرمایا وہ فاسق اور فاجر ہو کر مر جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہے روزہ کسی مجبوری کے تحت رکھ نہیں سکتا، غفلت ہو گئی ہے، ایک شخص ہے وہ انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ، کیا اللہ کو پڑھی ہے، روزے رکھوانا شروع کر دیے ہیں، ہمارے پاس تو ماشاءاللہ مال و اسباب ہے، میں تو نعوذ باللہ روزے کا انکار کرنے والا، فرمایا وہ فاسق اور فاجر ہو کر مر سکتا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اس رمضان المبارک کا قدر کریں، اس کا عزت اور احترام کریں، اس کے لیے پورا آج کل تو موسم بھی الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت سے بہت اچھا ہے، اس کے اندر تو روزہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم ڈر کے جناب اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان المبارک آیا ہے اور خوش نصیب ہے وہ جس نے اس کا اہتمام کیا، اس کے روزے رکھے، اس کی تراویح کا اہتمام کیا، اس کے اندر قرآن رات کو دن کو کسی وقت بھی پڑھا، اور پھر کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر پورا ٹائم نکالیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور خاص طور پر یہاں ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، کراچی میں اکثر مساجد کے اندر باقاعدہ نماز کے بعد تراویح کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج ہم نے رات کو قرآن مجید میں پڑھا کیا ہے، اور بڑا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب قرآن مجید جو کچھ تراویح کے اندر پڑھا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ سن لیں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، اور پورا قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے پوری زندگی کا نظام لاگو کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک ایک لمحہ جو انسان کی زندگی کا گزرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر طلاق کے مسائل، زکوٰۃ کے پورے نظام زندگی کے مسائل اس کے اندر اللہ نے رکھ دیے۔ جب انسان مسلسل تراویح کا، اور پھر آج کل ایک کتاب آیا ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ پورے 30 پاروں کا خلاصہ اس کے اندر درج ہے، اور وہ بڑا بآسانی سے مل جاتا ہے، اگر آپ چاہیں تو کوشش کر کے وہ منگوایا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر اس کو پڑھنے کا پورے کے قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے تھوڑے دنوں کے اندر۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، اظہار کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص سے اخلاص سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمارے معاملات زندگی اتنے الجھے ہوئے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دارو جو آپ میں سے روزہ بھی رکھے گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے
اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی بھی کر رہا ہے، ہمسائے کے ساتھ بھی برا سلوک ہے، بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ سارے معاملات زندگی اسی طرح ہیں، تو فرمایا یاد رکھ لو اس روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اس شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ جو انسان روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور روزے کے بعد خاص طور پہ اللہ معاف کرے، میں کسی کی ذات کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، عام طور پہ ہماری زبان جو ہے اتنی گندی ہو چکی ہے، ہر 2 منٹ بعد گپ شپ کے اندر اس کی ماں اور اس کی بہن کی ایسی تیسی کر دی۔ وہ بھائی روزے کی حالت میں ویسے تو ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمارا ایک ایک لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے آنا ہے، لیکن کم از کم رمضان کا تو اتنا حیا کر لیں کہ رمضان کے اندر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گالیاں بھی بک رہے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا احترام نہیں ہے۔ روزے کا احترام یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، لوگوں کو لڑانے کا جو سسٹم ہے اس کو لگائی ادھر ان کو لگا کے الٹی سیدھی یا الزام تراشیاں، یہ ساری چیزیں روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں، روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔